اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 10 امام نووی کی 40 سے، جس میں حلال اور حرام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور وہ صاف پاک چیزیں ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر کے بعد بکھرے ہوئے بالوں اور گرد آلود حالت میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ حرام چیزوں سے پرورش پا رہا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اسلام کے جو بنیادی نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان کی بہترین خوبصورت انداز میں مثالوں کے ساتھ تشریح پیش کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اصل اسلام جو ہے وہ ایک ایک چیز پر نافذ ہوتا ہے۔ یہ طیب کیا چیز ہے؟ طیب کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ تک کہہ دیا ہے، یعنی جو دنیا کا اچھا بہترین کلمہ گفتگو ہو سکتی ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، اور دنیا کی ہر چیز جو اس سے کنیکٹ ہوتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، طیب سے کہا ہے۔ اور ایک ایسی مثال ہمیں خوبصورتی سے سورہ ابراہیم میں بتائی، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہماری آبزرویشن کو ایڈریس کر رہا ہے، کویسچننگ کر رہا ہے، جو ہم کل حدیث پڑھ رہے تھے جس میں زیادہ سوالات سے منع کیا ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سوالات کے ذریعے ہماری شخصیت کو، ہماری سوچ کو ابھار رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم تر کیفا، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک پاکیزہ بات کیا چیز ہے، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوطی سے زمین میں جمی ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو ایک خوبصورت ترین بات بھی جو ہے وہ جب تک طیب نہ ہو، پاکیزہ نہ ہو، جو ہے وہ نہ پھل دے سکتی ہے، نہ جڑ پکڑ سکتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ طیب کا مطلب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے لیتے ہیں تو وہ پاک، صاف، عمدہ اور ہر قسم کی خرابی سے پاک۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت جب استعمال ہوتی ہے تو یہ مکمل پاکیزگی، بلند ترین مقام پر جو ایک چیز جا سکتی ہے وہ بلندی، اور جو چیز کسی ڈیفیکٹ سے 100% جو ہے وہ پاک ہو سکتی ہے، ہر نقص سے پاک ہو سکتی ہے، تو وہ طیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اس کی ایک ہمیں مرر دکھ دے رہا ہے کہ تمہارا عمل اگر اس لیول تک پہنچانا چاہتے ہو تو وہ بھی طیب ہوگا، نیت بھی تمہاری جو اخلاص تک پہنچے گی وہ بھی طیب ہوگی، جو صدقہ تم دو گے وہ بھی طیب ہوگا۔ تو ہر وہ چیز جو امپیور ہو، جو پاک ہو، جو ملاوٹ سے خالی ہو، جو جائز حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ چیز طیب میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کو اپنے ناموں میں سمیٹ کر کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خود طیب ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک اور بالا تر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں حلال اور طیب دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں حرام کا لفظ آتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث میں حلال اور حرام اور مشتبہ چیزوں کے بارے میں پچھلی حدیثوں میں دیکھا۔ آج ہم حلال، طیب اور حرام پر غور کرتے ہیں۔ تو حلال وہ چیز ہے جو اسلامی طریقے کے مطابق کی گئی ہو اور وہ جائز ہو، وہ قابل قبول ہو۔ جیسے کہ ہم نے دودھ پیا گائے کا، بھینس کا، یا ہم نے گائے کا گوشت کھایا، وہ بالکل حلال ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی ہے، کیمیکل ڈال دیا، کوئی ایسی پریزرویٹو ڈال دی، یا کوئی اس میں آ، آ، ایسی ملاوٹ ڈال دی جو وزن بڑھانے کے لیے ہو اور جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو، جو ہمارے اپنی پوری گروتھ کے لیے خراب ہو۔ اب گروتھ میں ہماری دل کی کیفیت بھی آتی ہے، دماغ کی بھی آتی ہے، کیونکہ کوئی چیز ہم اسلام کے دائرے میں الگ نہیں کر سکتے، تو وہ چیز جو ہوتی ہے پھر وہ طیب نہیں رہتی ہے۔ تو طیب یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز نہ صرف حلال ہو بلکہ حلال کے اندر وہ پاکیزگی بھی رکھتی ہو، اس میں صحت بھی بخشنے والی صفات ہو، اس کے اندر صفائی کا بھی خیال رکھا گیا ہو، وہ ہائی سٹینڈرڈ کی ہو، وہ ویلیو ایڈڈ ہو، اعلیٰ معیار کی ہو، لیکن وہ جو ویلیو ڈالی گئی ہے وہ نقصان دہ اجزاء سے پاک ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ویلیو یعنی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ ڈال دیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے کچھ اپنی چیز کو، اس کے وزن کو یا اس کی کوالٹی کو یا اس کی کوانٹیٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے تئیں ایک چیز ڈال دی، تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اس کو پھر ہم طیب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا جو ہے وہ طیب کا لفظ استعمال کیا ہے مختلف کانٹیکسٹ میں۔ تو طیب جو نکلا ہے وہ طوا یا با سے نکلا ہے، اس میں پاکیزگی، بھلائی، خوشبو، نرمی، اخلاص، گڈنس، پلیزنٹنس، ہولسمنس، یعنی ایک پوری جامعت جو آ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کھانے سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ تک
کیسی عورت کو پسند کیا جائے، کیسی عورت کس طرح کے مرد کو شادی کرے، کیا ہم کھائیں، کیا ہم پئیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ یعنی اتنا بڑا اس کا ڈائمینشن ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، طیب کی اب اگر اس دور میں ہم داخل ہوتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو ہماری زندگی بڑی خالص، کہنا چاہیے سمپل اور فطرت کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر کسی چیز میں، اگر وہ بے شک حلال بھی ہو لیکن وہ طیب نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ فوڈ ہو، چاہے وہ ہماری ریلیشن شپ ہو، ہمارے تعلقات ہوں، ہمارا کوئی بھی عمل ہو، ہماری کوئی مسکراہٹ سے لے کر ہماری چیریٹی ہو، ہم کوئی اچھی بات بھی کر رہے ہوں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کی طہارت میں بھی کمی آ گئی، اس کی پاکیزگی میں بھی کمی آ گئی، کیونکہ ابن رجب انٹرپریٹ کرتے ہیں جب لفظ طاہر کو، تو اس کو وہ طیب کے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے پاکیزگی پسند ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت، طاہر رہنا، پاک اور صاف رہنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جسم کی پاکیزگی آ گئی تو وہاں طاہر کا بھی لفظ آ گیا، ٹھیک ہے۔ طہر قلبی من النفاق، اگر ہمیں اپنے دل کو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نفاق سے پاک کر دے، تو وہاں بھی طاہر کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو ہماری بیسک ووکیبلری میں اگر آ جاتے ہیں تو ہماری اسپیچ سے لے کر ہماری شادی بیاہ کی رسومات، اور ہمارا ایک دوسرے کے، اپنی اولاد کے لیے پارٹنر کی تلاش، کھانے میں ہم کیا کھلا رہے ہیں، ہم کیا کیا لباس پہن رہے ہیں، ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنی شادی کے کارڈز میں کیا لکھ رہے ہیں، ہر چیز میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اچھا، اللہ کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی باتوں میں اور اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے۔ حالانکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی غلط کام کریں گے، مخلصین لہ الدین کے داعی ہیں، ان کو بھی جب فزیکل اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یا ایہا الرسل، اے رسولو، میری طیبات میں سے چیزیں کھاؤ۔ تو یہ ایسا حکم ہے، یعنی کہ ریمائنڈر ہے کہ ہم جو ہے اپنی کم فہمی میں یا کم علمی میں یا لاپرواہی میں ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے داعیے دار ہیں اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، اور ہم وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز بائی ڈیفالٹ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ تو یہاں ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی یہی حکم دیا کہ جو بھی تم کھاؤ، اور کھانے پینے کا کتنا ذکر ہے، کیونکہ جہاں قرآن ہماری روح کی غذا ہے، موسیقی نہیں ہے، قرآن ہے، تو وہاں ہماری جسمانی غذا جو ہے وہ زمین سے آئی ہے۔ تو کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، انجوائے کرو، لیکن جو حلال ہے، جو طیب ہے، اور جو کچھ کھاؤ کرتے رہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہو، تاکہ تم اپنے ایمان کو تر و تازہ کر سکو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ یہاں بھی ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو حلال اور حرام اور طیب اور طاہر لمٹ نہیں کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک باؤنڈریز دے دی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا تھا نا حدیث میں حضور اکرم نے کہا کہ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک باؤنڈریز ہے، اور اس کی حرمت کا خیال رکھو، اور حلال اور حرام کے درمیان جو ہے، حرام چیز جو ہے وہ ایک باؤنڈری ہے، اس سے آگے نہیں جاؤ۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اب کتنی خوبصورتی سے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہمیں دنیا میں خوبصورت لگتی ہے اور اپیل کرتی ہے، تو وہ چیز لازماً اچھی ہے۔ فار
एग्जाम्पल अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूर्य आल इमरान में भी फरमाया है ना कि दुनिया हुब्बुश शहवात कर दी गई है, वो जीनतें हैं कि वो औरतें भी हैं और जो है वो लड़के भी हैं और खेती भी है और माल भी है और सोना भी है और चांदी भी है, तुम्हारे घर भी हैं, तुम्हारे ब्रांडेड हॉर्सेस भी हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जीनत कहा है, उसको अगलीनेस नहीं कहा है। और यहाँ भी अल्लाह यही फरमाता है कि किसने अल्लाह ताला की दी हुई जीनत को, बनाई हुई जीनत को जो उसने निकाली, यानी उसने जमीन से निकाली, उसने आसमान से निकाली, उसने अपने बंदों के लिए दी, वो तय्यबात में से वो है, जो रिस्क है, वो जो भी रिस्क अल्लाह ने जीनत बनाया है वो तय्यबात में है, उसको तो अल्लाह ने हराम नहीं किया है। तो जो दुनिया में जो ये तमाम चीजें हैं वो तो है ही सबके लिए, और ईमान वालों के लिए तो है ही, ये सिर्फ काफिरों के लिए तो अल्लाह ने नहीं बनाया है ना। लेकिन खालिस जो इसको दुनिया में रखता है, फिर वो यौम क़यामत उसको बिल्कुल खालिस फॉर्म में वही चीज़ और तैयब करके और प्योरीफाई करके और फिल्टर करके और डिसैलिनेट करके उसको दे दी जाएगी। तो ये कितनी खूबसूरती से हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताते हैं कि जो चीज़ है, हाँ, अगर वो चीज़ें हमें अल्लाह की मोहब्बत से, रसूल की मोहब्बत से, अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करने से, और अगर उनको प्रायोरिटाइज करने से और फिर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हलाल और हराम का ख्याल किए बगैर अगर इस्तेमाल किया, तो वो फिर हमारे लिए एक वबाल और लायबिलिटी बन जाता है। तो किसने हराम की अल्लाह की इस चीज़ों को बनाई हुई जो उसने ख़ास अपने बंदों के लिए, मोमिनों के लिए बनाई है। लेकिन हमें ये देखना है कि वो चीज़ हलाल है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से जीनत निकल गई हो, क्योंकि वो तैयब नहीं है। तो जीनत तो है, ग्लोरीफाई भी हम कर रहे हैं, ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं, हम खूबसूरत भी अपनी महफिलों को बना रहे हैं, अपने लिबास को भी बना रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे हलाल का भी पैसा है। लेकिन हो सकता है कि उसमें हमने जीनत के नाम पर तैयब को निकाल दिया हो, तो अब वो जीनत तो बन गई लेकिन वो हो सकता है तैयब नहीं रही हो। तो फिर यहाँ हमें चेक करना है कि हम जो खा रहे हैं ख़ास तौर पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हलाल बेशक है, लेकिन हम इसमें पैक देख लें कि पैकेज फूड में, लॉन्ग लाइफ फूड में, प्रिजर्वेटिव्स में, ई नंबर में, फूड कलरिंग में, शुगर विद डिफरेंट नेम्स में, कुकीज़, केक, स्वीट्स, डेजर्ट, यानी यू गो ऑन, और एक तवील लिस्ट है जिसको हम बस एक केयरफुली जो है वो स्क्रूटनाइज करते जाएं और देखते जाएं। क्यों? कि शैतान भी तो साथ लगा है ना, उसने आदम अलैहिस्सलाम को जो वर्गलाया था, वो वही तो वर्गलाया था ना, वहाँ वो चीज़ थी ना, वो जीनत भी थी कि ये खूबसूरत फल है, ये हलाल फल है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो अब क्या हो गया कि वहाँ से खाने में अगर वो पाकीज़गी हट गई, तो हमने ये देखा कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने सतर को खुला पाया। यानी जहाँ हमारी अंदर हराम, या हम अल्लाह की हुदूद को ट्रेसपास करते हैं, या जीनत के नाम पर हम तय्यब को भी निकाल देते हैं, तो वहाँ हमारी जो इखलास में कमी आती है, पाकीज़गी में कमी आती है। तो पहली जो दिल में एक झिझक होती है, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर से और पत्तों से, जन्नत के जो उससे पहले एक नूर से ढांपा था, और अब जन्नत के पत्तों पर आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उनका हाथ जाता है और आदम और हवा अपने जिस्म को कवर करने लगते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि समथिंग हमारी फितरत में गलत हुई है। लेकिन अगर हम मुसलसल करते रहें, तो फिर वो क्या होता है, खुतवात शैतान बन जाता है, और फिर हम इतने उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। और अल्लाह कहता है कि वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो हमें खुले दुश्मन को देखना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमें बताया है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर भूल भी जाएं, तो हम याद रखें कि ये जो मटेरियल हम देखते हैं, लिबास है, खुराक है, अपनी आसाइश की, ज़ेबाइश की, घर की तमाम चीज़ें, ये आती कैसे हैं? अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए खुशकी और तरी और अब तो फ़िज़ा को अगर मुसख्खर ना कर दिया होता, तो फिर ये तमाम पोर्ट्स पर चीज़ें कहाँ से आती?
اور پھر شکر تو شروع ہی وہیں سے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بن رہی ہیں، ڈلیور ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، تو ہم نے تو پہلی چیز اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس لیے کی ہے کہ ہم نے تو بنی آدم کو عزت دی۔ لقد کرمنا، کتنی بڑی بات ہے کہ خالق جس نے گندے پانی سے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تکریم کی۔ انسانیت کی تکریم کتنی بڑی چیز ہے، تو ہماری اپنی ذات کی تکریم ہم سوچیں کہ اگر ہم نہ کریں تو ہم تو اپنے آپ کو خود انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا پروردگار ہمیں اوور ایسٹیمیٹ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری عزت کی اور تمہیں پرووائڈ کیا، تمہیں زمین اور آسمان اور سمندر اور تمام چیزوں میں تمہیں کیری کیا، اور تم تاکہ طیبات کھاؤ، اور پھر اگر ہم حلال اور حرام سے نہ بچیں تو پھر یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہمیں جذباتی کیفیت میں لے آتے ہیں، ریئل ورلڈ اگزامپل کے ذریعے بتاتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھیں تو شاید مجھے اپنے بارے میں ہی خیال آ جائے۔ پھر نبی کریم ایک شخص کا ذکر فرماتے ہیں، کیا وہ شخص میں تو نہیں ہوں جو طویل سفر کے بعد بکھرے بال، اس وقت کا آپ سوچیں کہ صحرائے عرب ہے، سفر ہے، حج پہ لوگ آ رہے ہیں، اونٹوں پہ آ رہے ہیں، دمبوں پر آ رہے ہیں، پتلی اونٹنیوں پر آ رہے ہیں، وہ کس کس طرح آ رہے ہیں، سفر کر کے طویل سفر سے آ رہے ہیں، لیکن آسمان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ آئی اسی لیے ہیں کہ اپنے رب سے مانگے، اے رب، اے رب، یعنی صرف یہ اے رب میں کیا ہے؟ میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ تو دینے والا ہے، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ تو رازق ہے، اور اب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب میں اتنی طویل مسافت کے بعد تیرے دربار پر حاضر ہوں تو یہ میرا حق ہے کہ تو میری دعا قبول کرے۔ اللہ کہتے ہیں کیسے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرام چیزوں سے پرورش پا رہا ہے، جس زبان سے مانگ رہا ہے، جس جسم سے سفر کر کے آیا، جس پیسے سے اس نے خرچ کر کے سفر کو اپنے لیے قابل بنایا، جس کھانے کو اس نے کھایا تاکہ اس کو قوت ملے، جو لباس ابھی وہ احرام پہن کر آیا ہے جو خالص میرے لیے ہے، لیکن مال وہی ہے جو اس نے حرام طریقے سے کمایا، تو پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بہت سوچنے کے لیے ہمارے لیے مواد ہے اس حدیث میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح جا بجا قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو تمہیں عزت دی، حالانکہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے، تمام کے تمام عزت جمیعہ۔ تو اگر جو چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے تو پہلے اسے اللہ کو عزت دینی ہوگی، اس کے حلال کو حلال، اس کے طیب کو طیب، اس کے حرام کو حرام، اس کے اخلاص کو اخلاص، اس کے ایمان کو ایمان، اس کے احسان کے احسان، اس کی کلمہ طیبہ کی ڈیفینیشن، اس کی عمل صالح کی ڈیفینیشن، تمام چیزوں کی تکریم کرو تو پھر جان لو کہ پھر تم عزت پا سکتے ہو۔ کیوں کہ جب تم اس کو عزت دو گے تو یہ جان لو کہ تمہاری زبان سے اگر کلمہ طیبہ بھی نکلتا ہے، پاکیزہ ترین لا الہ الا اللہ، لیکن اس کلمے کو یعنی بلند کرنے کے لیے جو اس طرح ایک راکٹ جاتا ہے نا، میزائل جاتا ہے، چاند کی طرف جاتا ہے، مارس کی طرف جاتا ہے، سیٹلائٹ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اوپر جاتا ہے تو اس کو پہلے نیچے اتنی زبردست آگ جلانی پڑتی ہے اور اس سے اتنا فورس کریٹ ہوتا ہے کہ وہ فورس اس کو اپلفٹ کرتا ہے، تو وہ فورس کلمہ طیبہ میں عمل صالح سے آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں اگر ہم کہتے بس وظیفہ بیٹھ کے 1.25 لاکھ کا پڑھ لیا، 1 کروڑ مرتبہ یہ پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس مسلمانوں کو نجات دے دے گا۔ یہودی اس بات پر ہنستے ہیں، اور ایسی بہت سی آپ کو جو ریئل لائف سٹوریز ملے گی
کہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں اور ہم خانہ کعبہ میں جا کر جو ہے وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے پرابلم کو سالو کر دے گا، اور پرابلمز ہیں کہ بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف عمل صالح ہی ہے جس میں یہ پاور ہے کہ وہ اس کلمہ طیبہ کو اوپر لے جائے، اور جو رہے مکر کرتے ہیں تو ان کے لیے جان لو عذاب شدید ہے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو راوی تھے، ہم نے دیکھا پچھلی حدیث میں، تو وہ ایک بچپن میں فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلمہ طیبہ کو بھی پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور تم جانتے ہو یہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے، بچے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی کیونکہ میں بڑوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جواب دیا تو وہ وہی جواب تھا کہ یہ ڈیٹ پام ٹری، کھجور کا درخت۔ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کے درخت میں مومن کی مثال آتی ہے کہ اس کی جڑیں، ایمان اس کا بالکل نیچے تک ہے، اور اس کی جو تنے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ اب بارش آئے، برسات آئے، طوفان آئے، کھجور کا درخت نہیں گرتا ہے۔ اس کی شاخیں، اس کے پتے آسمان تک پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سال کے 24 دن کے 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن وہ پتے رہتے ہیں، اور وہ پھل دیتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور اس پھل سے، یعنی ایک مومن کے پھل سے، اس کے ایمان سے جب اس کا عقیدہ عمل میں ڈھلتا ہے تو ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دعاؤں کے لیے بھی پتہ چلتی ہیں، اور ہمیں آداب طہارت اور آداب اخلاص اور آداب طیب ہر چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسینشل پرنسپلس کو بس ایک ہم یہ دہرا لیں کہ توحید پر ہمارا بہت سخت ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہو، کتابوں پر، یہ ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے، اور جب ہم مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم اللہ کے آگے بالکل مجبور اور معذور سمجھتے ہیں، اور صرف زبانی نہیں بلکہ وہ کیفیت ہمارے اندر ہو، پھر ہماری روزی جو ہے، ہماری ارننگ، ہمارے کنزمپشن، وہ تمام کے تمام حلال اور طیب ہو، اور دعا ہم عاجزی سے مانگے، اعتماد کے ساتھ مانگے، ہم بڑی ایگرنیس سے مانگے، اس یقین سے مانگے کہ ہماری دعا رد نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہم نے تمام شرائط کو دعا کی قبولیت کے لیے پورا کیا۔ پھر صدقہ جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وہی پاکیزہ ایکسیپٹ کرتا ہے، تو دعا کے ساتھ ہم صدقہ کریں، اور وہ بھی ہمارا لافل مین کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مال چرایا ہوا ہو یا کسی سے قرض لیا ہو اس کو واپس کریں، یا ہم نے کسی پبلک بلانگنگس کو جو اگر ہم نے مس یوز کیا ہو، ابیوز کیا ہو، تو اس کو غلول یا غل کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں ایسی ہوں تو پھر وہ آداب دعا سے مختلف ہوتی ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی مثالیں آتی ہیں، جیسے عمر بن عبد العزیز رحم اللہ جو ہیں، جو ہمارے خلفۂ راشدین کے بعد پہلے خلیفہ تھے امیت میں، تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک قلم بھی جو ہے وہ الگ رکھتے تھے اپنی جو ہے گھر کے استعمال کے لیے، اور اپنی آفیشیل یوز کے لیے دو چراغ رکھتے تھے۔ اگر اس چراغ سے جو آفیشیل کام کرنا ہے اور کام مکمل ہو گیا ہے تو ہم، غیر شعوری طور پر بھی ہوتا ہے، بعض جگہ میں الاؤڈ ہوتا ہے، لیکن بہت جگہ ایسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مال مفت دل بے رحم، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے لیے لافل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آتی ہے، اور توبہ اور استغفار اور ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حلال اور جائز طریقے سے کریں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے کنٹمپرری چیلنجز ہیں،
تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کھانے کا. ہم نے کہا ہمارے بچوں کو ہمیں اویئرنیس دینی ہوگی، ہمیں اسکول اور کالجز اور ہماری ایجوکیشن میں کہ ہیلتھی فوڈ کتنی ضروری چیز ہے، کہ ہم باہر بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس میں طیب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، باہر کھانے کی عادت ہو گئی ہے، پروسیس فوڈ کی بہت زیادہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، گھر کے کھانے کو ہم پسند نہیں کرتے، بچوں کی ڈیمانڈ پر ہم فضول چیزوں کو باہر سے آرڈر منگوا کر ان کو کھلاتے ہیں. تو ہمیں بہت ساری اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ روز مرہ کی ہیبٹس بنانی ہوگی، کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. ہیلدی ہیبٹس بائی ڈیفالٹ کے اپنے گھر میں سامنے جو ہے ہوتا ہے نا، ہم سٹیک کریں کہ پہلے پھل کھائیں، نٹ کھائیں، یوگرٹ کھائیں، اچھا گھر کا گوشت کھائیں، مرغی کھائیں، فش کھائیں، اس کے بعد ہم جو ہے اگر ہوگا تو تھوڑا بہت سنیک کھائیں گے. یہ نہ ہو کہ سنیک ہماری جو ہے وہ غذا بن جائے جو ہمارے بچوں کی بن چکی ہے، اور گھر پہ پھر ہم اس کو چھپا کے رکھیں، اور اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ اچھا تم نے یہ کھایا تو پھر میں تمہیں ٹریٹ دوں گی. تو بیسیکلی جب ہم ٹریٹ بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو تم زبردستی کھا رہے ہو، لیکن اصل چیز تمہیں بعد میں ملے گی. تو مائنڈ یور لینگویج بھی یہاں آ جاتا ہے، مائنڈ فل ایٹنگ بھی ہے کہ ہم مل کر کھائیں، سلولی کھائیں، ہر نوالے پہ شکر ادا کریں. اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روٹی جو تمہارے دسترخوان پر آتی ہے اس میں 70 لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گنوائیں کہ دیکھو اگر تم کہہ رہے ہو کہ مجھے روٹی نہیں کھانی ہے، مجھے برگر کھانا ہے، یا مجھے سالن نہیں کھانا ہے، اور مجھے یہ کھانا ہے، تو سوچو کہ ایک اس کے اندر فرام جو ہے فارمنگ سے لے کر ابا امی نے محنت کر کے کمایا اور وہ تمہارے دسترخوان پر آئی، اور اس میں وہ مارکیٹ میں گیا اور اس نے کس نے اٹھایا، کس نے لگایا، کس نے بچھایا، کس نے اس کو کلین کیا، کس نے اس کو چھانا، کس نے اس کو پکایا. اور جب ایک چیز آپ کے دسترخوان پر آتی ہے تو آپ اس کو ایک مشت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں یا پلیٹ کو ہٹا دیتے ہیں. تو ایک ایکشن ہوتا ہے، وہ ڈینائی کر رہا ہے کہ آپ نے ان 70 لوگوں کا، یعنی 70 جو ہے ایک ایگزیجریشن فگر ہے، تو یہ پروسیس ان کو بتائیں کہ حق مارا کہ جنہوں نے تمہارے لیے محنت کی اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ. تو وہ گریٹیٹیوڈ ہے، وہ دعا ہے، وہ ایک ایک لقمے پر، ایک ایک نوالے پر، روٹی کے اندر شامل ایک ایک انگریڈینٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے ہمیں تشکر کا ایک احساس ملتا ہے، اور پھر ہم اوائڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی. تو پھر اسی طرح ہم رزق حلال میں دیکھیں کہ جو ہم کما رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر وہ حرام کی کمائی ہے تو پھر کنزیومر کلچر تو چاہ ہی رہا ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اور گڈ ارننگ ہو اور پھر اسپینڈ کریں، اور زندگی کا جو اس مقصد ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو اسی میں پھر وہ لون کو، مارگیج کو، اور گھروں کو، ویڈنگز کو، کارز کو، ڈیکوریشن، ہر چیز کو گلوریفیکیشن کے لیے اب جو ہے وہ قرض آسان ہے اور حلال کمائی مشکل ہے. اسی طرح بہت فریکوینٹ وزٹس ہم مال پہ جاتے ہیں، کرتے ہیں، تو اگر حرام کی کمائی ہے تو وہ بہت آسانی سے ہم جو ہے وہ کروڑوں بھی کو بھی اس طرح اسپینڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، میرے بچے کو پسند ہے. تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی چیز میرے امی ابو نہیں دلا رہے ہیں کہ وہ مہنگی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے کمانا ہے تاکہ میں وہ چیز خرید سکوں. تو وہاں ہم یہ غلط کانسیپٹ دے رہے ہیں. وہاں کانسیپٹ ہوتا ہے نیڈ ورسز وانٹ. میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہیں یہ دلا سکتی ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور وہیں سے پھر حلال اور حرام کا بھی کہ اچھا اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں کچھ بھی خرید سکتا ہوں، تو اب پیسہ فوکس ہو گیا، تو حلال سے آئے یا حرام سے آئے، کیونکہ میرا گول ان دی اینڈ جو ہے وہ کنزیومر کلچر ہے. تو بچوں کو سکھائیں بینگ فروگل ہونا. نہیں، کوئی بات نہیں، ہم کم خرچے، ہم کفایت شعر ہے. کنجوس کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کنجوس ہے، کم خرید رہے ہیں، سمپل رہ رہے ہیں، اور سیل سے خرید رہے ہیں. ہم جو چیز سستی مل رہی ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، خرید رہے ہیں، اپنے آپ کو کسی چیز سے ڈپرائیو بھی نہیں کر رہے ہیں. کوالٹی بہت اچھی چیز ہے، لیکن مجھے ضروری تو نہیں ہے کہ میں جو ہوں یہ بتاؤں کہ دیکھو میں تو ہر ویڈنگ پہ جو ہے ایک نیا جوڑا پہن رہی ہوں، اور یہ لیٹسٹ ڈیزائنر کا ہے اور ایک لیٹسٹ ماڈل کا ہے. بھئی میں نے اگر پرانی لاسٹ ایئر کے اس کو سیل میں ہاف پرائس پہ خرید لیا بیکاز آئی ایم فروگل.
تو یہ جو ایک کلچر ہے، اس کلچر کو ہمیں بتانا ہے کہ فروگل ہونا اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی جو ہے وہ بہترین معیشت ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم چیریٹی میں دے سکتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ ہم صدقہ دیں گے چیریٹی، اور بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں۔ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماں باپ دے رہے ہوں، بچے نے اپنے ہاتھ سے چیزیں خریدی ہیں لیکن کبھی دی نہیں ہیں، تو جب بچے اپنے ہاتھ سے دیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ دینے میں جو خوشی ہوتی ہے وہ خود ہی ہمارے دل کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ تو ہمارا کنکلوژن یہ نکلا کہ انشاءاللہ ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہماری مالیات، ہماری سماجیات، چاہے ہم سوشل ایٹیکٹس دیکھیں، ہم اپنی فزیکل دیکھیں، ہر چیز، مینرز دیکھیں، ہر چیز پر ہماری رزق حرام یا حلال یا طیب کا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم حرام کھائیں اور ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو۔ یہ نرمی بھی رزق حلال کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ پیور کرتی ہے۔ وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین، جس رحمت العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا، ہم یہ دیکھیں کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ میں آپ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع بخش ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو طیب ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو یہاں اقبال نے بڑی خوبصورت ارمغان حجاز میں ایک نظم میں یہ بات کہی ہے کہ رومی ان کے پیر ہیں اور وہ مرید ہندی ہیں، اور وہ اپنے پیر سے حکمت کے سوالات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں: علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت عائد از نان حلال۔ تو اردو میں اس کا صرف طویل ترجمہ یہ پڑھ دیتی ہوں کہ جو ہے آنکھ دیکھتی ہے کہ دین لہو لہان ہے، کیونکہ علم جدید نے دین کو کمزور کر دیا ہے۔ اگر علم جسم پر اثر کرے تو وہ زہر ہے، اور اگر علم دل پر اثر کرے تو وہ دوست ہے۔ میں نے مشرق اور مغرب کے علوم پڑھ لیے، مگر میری روح میں اب بھی درد باقی ہے۔ نااہل کے ہاتھ میں علاج زخم کو بڑھاتا ہے، ماں کے پاس آ کہ وہ تیمارداری کرے۔ تو اقبال پوچھتے ہیں علم و حکمت کا سراغ کیسے ملے، دل کا درد اور سوز کیسے حاصل ہو؟ تو مرید کو پیر بتاتے ہیں کہ علم و حکمت حلال طیب رزق سے پیدا ہوتے ہیں، عشق اور نرمی بھی طیب اور حلال سے آتی ہے۔ تو نان و نفقہ آپ کا حلال ہوگا تو دل میں نرمی آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رزق پاکیزہ عطا فرمائے، حلال اور طیب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔